بہت ساری مخلوقات پر اسے ہم نے واضح برتری دی ہے. کسے؟ انسان کو. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتے، جس کا مفہوم ہے کہ جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلے یا جو اس کے دل میں اسے نہ بدل دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین. جی جناب، کیا حال چال ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج انشاءاللہ ہم چند ایک چیزیں ڈسکس کریں گے کہ ہم کس طرح سے گرو کر سکتے ہیں زندگی میں. تو اگر اس زندگی میں ایک بندہ جو ہے بس گزارے والی زندگی گزار کے چلا جائے، حالانکہ وہ ایکسیپشنل زندگی گزار سکتا تھا. اگر ایک بندہ جو ہے وہ بالکل ایک گئی گزری زندگی جہاں پر کوڑے میں سے کھانا چن چن کے کھانے والا، اگر بہت زیادہ بڑی کامیابی حاصل کر کے وہ بندہ جاتا ہے اور اپنا نام بنا کے جاتا ہے اور وہ جا سکتا ہے، تو اسی طرح سے اگر ہر ایک میں اللہ تعالیٰ نے ان لمیٹڈ پوٹینشیل رکھا ہے اور پھر وہ نہیں جاتا، اس لیول پہ نہیں جاتا، تو اس میں اللہ بھی خوش نہیں ہوتا ایسے بندے سے. آپ سوچیں ذرا کہ آپ نے ایک ایسا ماڈل بنایا جو کہ بیسٹ ماڈل ہوگا، ٹھیک ہے جی، کسی بھی چیز جو بھی اسٹرکچر وغیرہ آپ کا ہے، جو بھی سسٹم ہے آپ کا، فیلڈ ہے، وہ بیسٹ ماڈل ہے، اور آپ کو یقین ہے کہ یہ جناب اس کا لیول کیا بات ہے، دنیا میں کوئی اور اس لیول کا ماڈل نہیں ہے. آپ نے وہ بنا دیا، بنا کے آپ کو بعد میں پتہ چلے کہ وہ جنہوں نے چلایا تھا، جو آپریٹ کرنے والے تھے، وہی اتنے تھکڑ قسم کے تھے کہ انہوں نے اس کی آدھی کیپیسٹی کو بھی یوز نہیں کیا، اور آدھی سے آدھی شاید 10واں حصہ بھی اس کا یوز نہیں کیا. جو لوگوں کو آپ نے بتانا تھا کہ یار یہ دیکھیں، دس از آر ریکگنیشن، یہ ہمارے جہاں پہچان ہے، وہ جو آپ کا برانڈ ہونے کی وجہ سے اس نے دنیا میں جناب اپنا نام بنا تھا. لوگوں کو یار لوگ دور دور سے دیکھنے آتے ہیں کہ کیا بات ہے. یہ سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن چلانے والے نے اس کے ساتھ یہ زیادتی کی کہ اسے انتہائی نچلے لیول پہ کیا، یا جو اس کی ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ اونچ نیچ میں ہی رہا بیچارہ، وہ پرفارم ہی نہیں کر پایا، اور لوگوں نے سمجھا یار کتنی تھکڑ کمپنی ہے. آپ کو اچھا لگے گا؟ آپ کو تو جی چاہے گا یار میں نے اتنی محنت سے، اتنی اسٹرگل سے ایک اتنی زبردست میں نے چیز بنائی ہے، تو وہ پھر لوگوں کو بھی پتہ چلے. اس کی میں اکثر چھوٹی سی مثال دیا کرتا ہوں. اگر دنیا کی ایک نمبر 1 کمپنی نے ایک گاڑی بنائی ہے اور بڑی زبردست، انہوں نے کہا جناب یہ 500 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ سے جناب بڑی آسانی سے جناب یہ بھاگ سکتی ہے، دوڑ سکتی ہے، اس میں جناب اس کی پک جو ہے وہ اتنی ہے، یہ ہے، وہ ہے، وہ ساری بتاتے ہیں. اور اسے ایک ایسا بندہ خریدتا ہے جسے ٹھیک طرح سے ڈرائیو کرنا ہی نہیں آتا، اور وہ کیا کرتا ہے کہ اسے جناب بالکل جناب وہ کبھی 50-60 سے اوپر گیا ہی نہیں ہے، اور جناب بڑا سلولی گریجولی ایسا ایسا اسے چلاتا ہے، اور ٹوٹے پھوٹے روڈز میں اسے چلاتا ہے. اس کے بعد کوئی بندہ دیکھتا ہے کہ یار یہ گاڑی تھی جس کی بات ہو رہی تھی. تو اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے وہ کمپنی جو ہے، جب اسے پتہ چلے گا کہ ہماری گاڑی کا یہ حال ہو رہا ہے کہ لوگ اسے دیکھ کے کنفیوز ہو رہے ہیں کہ یار یہ گاڑی وہ نہیں ہو سکتی تھی، یا اگر یہ وہ گاڑی ہے بھی تو اس کا مطلب ہمیں جھوٹ بتایا گیا تھا، یہ تو گاڑی اس کی تو پک ہے، یہ تو بیچاری 50-60 سے اوپر ہم نے کبھی دیکھی نہیں ہے. تو وہ کمپنی کو اچھا نہیں لگے گا، ورسز ایک ایسا بندہ کہ جو اس گاڑی کو خریدتا ہے اور جناب اس کے بعد وہ سموتھ روڈ پہ لے کے جاتا ہے، پھر وہ 500 کو ٹچ کرتا ہے، اور پھر جناب وہ بتاتا ہے دنیا کو کہ جناب دس از ریئلی دا آسم تھنگ، ٹھیک ہے جی، وہ بتاتا ہے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کمپنی اور لوگ دور دور سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ واجب فلاں جو گاڑی تھی نا جس کے بارے میں سنا تھا، وہ جناب بندہ چلانے کے لیے آ رہا ہے. اور جب وہ چلائے تو پھر وہ اس لیول پہ چلائے، وہ واقعی اس ڈیوریشن کے اندر اس کی پک کی بیس پہ اسے 100-200 پہ اسے لے کے جائے، 500 تک اسے لے کر جائے، اور اس کی جناب وہ فوٹوگرافز آئیں، پتہ چلے جناب پاکستان میں ایک فلاں گاڑی آئی ہے، اور جناب اچھا یہ چلائے گا تو یہ، لیکن پروموشن کس کی ہو رہی ہوگی؟ اس کمپنی کی. کمپنی کو اچھا لگے گا نیچرلی نا. تو بھئی ایگزیکٹلی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں قرآن پاک میں کئی جگہ پہ فرمایا. سورہ 3 میں فرمایا، 4 قسمیں کھانے کے بعد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین ماڈل پہ پیدا کیا. سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، ہم نے بنی آدم کو بڑی عظمت بخشی ہے. بہت ساری مخلوقات پر اسے ہم نے واضح برتری دی ہے. کسے؟ انسان کو. فرشتوں اور جنوں کو تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ سجدہ کرنا ہے، کسے؟ انسان کو. ایسی ہے جو اس کا مطلب ہے کہ پھر اعلیٰ کون ہوا؟ انسان. جو سجدہ کر رہے ہیں وہ اعلیٰ ہوا کہ جسے سجدہ کیا جا رہا ہے. نیچرل سی بات ہے، جسے سجدہ کیا جا رہا ہے. قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ جو کچھ بھی پیدا کیا تمہاری خدمت میں لگا دیا. سورہ جاسیہ میں آتا ہے کہ آسمان و زمین میں ہر شے تمہارے لیے مسخر کر دی ہے. جسے علامہ اقبال نے فرمایا نا کہ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. ہر شے تو آپ کی خدمت میں لگی ہوئی ہے. اور اب ایک بندہ جناب اور یہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر یہ ایک ایسے گھر میں جاتا ہے جس کی ارننگ کیپیسٹی اتنی ہو، کوئی ایسی لمٹ نہیں بتائی
کہ یہ پھر کامیاب ہے، پھر میری بیسٹ مخلوق ہے اگر اس کی ارننگ کیپیسٹی جو ہے یہ ایسے گھر میں جائے جس کی اتنی ہو یا اتنی، ایسا نہیں ہے۔ ایک بادشاہ کسی جگہ پر گیا اور وہ گیدرنگ ایسی تھی کہ جہاں پر دنیا کے خوبصورت ترین لوگ موجود تھے، سمارٹ ترین موجود تھے، اور ایتھلیٹ جو بیسٹ تھے اپنی فیلڈز کے وہ موجود تھے۔ اتنی دولت کمائی کہ شاید بادشاہ کے پاس اتنی دولت نہ ہو پرسنلی، اور وہاں پر جناب وہ ہر لحاظ سے جناب وہ بادشاہ سے اچھے، اور بادشاہ جو تھا اس کی ایج بھی کافی تھی، لیکن خیر جب بادشاہ وہاں پہ چل رہا تھا تو ایسے لگ رہا تھا کہ یہ سارے اس کے غلام ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ نہ تو آپ کے پاس دولت ان سب سے زیادہ ہے، نہ ہی آپ کمپیٹنٹ ان سے زیادہ ہیں، نہ آپ ان سے اچھے ایکٹر ہیں، تو پھر آپ کیوں اتنے کانفیڈنس سے چل رہے ہیں؟ اس نے کہا میں اس لیے اتنے کانفیڈنس سے چل رہا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں کون ہوں۔ اس نے کہا مجھے یہ ایکوائر کرنے سے مجھے میری جو حیثیت ہے وہ نہیں بڑھنی، میں آلریڈی جو ہوں مجھے پتا کہ میں کنگ ہوں، میں اس لیے ایسے چل رہا ہوں، اتنا کانفیڈنٹ ہوں کہ میں کنگ ہوں۔ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ میرے پاس کیا ہے، مجھے اس سے پڑتا ہے کہ میں خود کون ہوں۔ ہم سب کو بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم خود کیا ہیں۔ ہم جہاں بھی ہیں ہم ان لمیٹڈ اپرچونٹیز کے ساتھ دنیا میں بھیجے گئے ہیں، اور یقین کیجئے جب ہم نے صرف اپنا مائنڈ سیٹ چینج کر لیا نا، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتے، جس کا مفہوم ہے کہ جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلے یا جو اس کے دل میں اسے نہ بدل دے۔